میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے پچھلے ہفتے 15 اگست جنگ آزادی سے متعلق مسلم مجاہدین کے کردار کو بتایا کہ کس طرح مسلم مجاہدین نے اس وطن کی خاطر ان انگریزوں سے کس طرح کا پنگا لیا، کس طرح کا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو انہی سب چیزوں پر مختصراً تاریخ پر نظر ڈالیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ ایسی تاریخ ہے جو اب تک ہم نہیں جانتے تھے، ان تاریخوں کو بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کس طرح 1857 کے بعد جو یہ جنگ تھی 1857 کی، کس طرح ہمارے مسلم اکابرین، کس طرح ہمارے علماء کرام کی جانیں قربان ہوئی ہیں، اور کس طرح جو ہے اس دیش کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کرا، اور انگریزوں نے کس طرح ان کے اوپر ظلم بربریت کا پہاڑ توڑے، کس طرح جو ہے ان کی جانوں کو کاٹا، کس طرح جو ان کے سروں کو مارا، کس طرح ان کو آگ میں ڈالا، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں کے اوپر مختصراً بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ ایسی بھی چیزیں جب 1857 کے بعد ہندو اور مسلم دونوں لوگوں نے مل کر جنگیں لڑی ہیں، اس جنگ میں بھی جو ہے مسلمانوں نے کس طرح جو ہے کارنامے، حیرت انگیز کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جن کو اگر یہ اس مسلمان جو ہے اپنی قوم کی جو تاریخ ہے، جو اپنے اسلاف کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ سے بھی ناآشنا ہے، تو اس لیے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ہم لوگوں کو ہندو قوم کا قرض دار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہماری ایسی تاریخوں کو بھی چھپا کر رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے میں مختصراً آپ لوگوں کے سامنے وہی عرض کرتا ہوں کہ سن 1612 عیسوی میں مغربی ساحل سورت سے انگریزوں نے اپنا کاروبار اور تجارت شروع کرا تھا، اور وہ تجارت کے بہانے اس ملک میں اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے تھے، اور اس وقت میں غلطی ہمارے اس وقت کے ہندی باشندوں نے یہ کری تھی کہ ان کے اوپر احسانات کیے تھے، ان کو جگہ دی تھی، ان کو اپنے گھروں میں گھسیڑا، اب بعد میں خود انہی کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ بہرحال رفتہ رفتہ تجارت اور کاروبار کی آڑ میں 1717 تک مغلیہ حکومت کافی مضبوط ہونے کے سبب ان انگریزوں کو کامیابی نہیں مل سکی، ان انگریزوں کو ترقی اور کامرانی نہیں مل سکی۔ عالمگیر کی جیسے ہی وفات ہوتی 1717 کے بعد، جب حکومت کمزور پڑنے لگتی ہے دلی کی، تو اس وقت جو ہے ایسٹ انڈیا جو انہوں نے کمپنی ڈالی تھی، اس کمپنی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کمپنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے 1757 میں پلاسی کے میدان میں افسوسناک ثانیہ کی شکل میں رونما ہو جاتا ہے، ایک بڑی جان چلی جاتی ہے ہمارے بادشاہ کی، جو ایک بنگال کا نواب تھا سراج الدولہ، وہ جو ہے جام شہادت نوش فرما لیتا ہے، اس طریقے سے اپنے ہی کچھ غداروں کی وجہ سے، میر جعفر کی غداری کی وجہ سے جو ہے اتنا بڑا کچھ کارنامہ جو ہے ایک ہاتھ اتنی بڑی ایک جو ہے جان جو ہے چلی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دشمن ہزار ہوں دوست وفادار ہو، تو سپہ سالار ہمارا صحیح ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے۔ بہرحال پھر جو ہے 1757 میں یہ ایک بڑی جنگ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے قدم اٹھایا ہے، کسی نے علم بغاوت بلند کیا تھا، تو وہ بنگال کا نواب تھا سراج الدولہ، اسی نے ہی انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے اپنے جو ہے آواز کو اٹھایا۔ بہرحال اس کے بعد 7 سال بعد 1764 میں ایک بکسر پٹنہ میں جگہ، وہاں پر انگریزوں سے زبردست جنگ ہوئی، جس میں مغل بادشاہ شاہ عالم اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ کو شکست ہوئی۔ پھر اس طرح جو ہے دھیمے دھیمے بڑا ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جانے لگا، ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، ہندوستانیوں کو خون ان کے پسینوں سے بھی سستا ہونے لگا، ہندوستانیوں کے ہاتھوں اور پیروں میں غلامی کی بیڑیاں ڈالے جانے لگی، زنجیروں میں ان کو جکڑا جانے لگا، غلامی کے طوق ان کے گلوں میں ڈالے جانے لگے، غلامی کے پھندے، غلامی کے جو ہے پٹھے ان کے گلوں میں ڈالے جانے لگے۔ ایسے وقت میں ایک بہت بڑی جان چلی جاتی ہے 1799 کو، میر صادق کی غداری کی وجہ سے جو ہے سری رنگا پٹنم کا معرکہ دل خراش پیش آ جاتا ہے، جس میں ایک بڑی جان مرد مجاہد فتح علی ٹیپو سلطان، شیر میسور مرد مجاہد فتح علی ٹیپو سلطان کی جان چلی جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ شیر میسور نہیں ہے، بلکہ وہ شیر ہندوستان ہے، شیر کی وہ ہندوستان کی آن ہے، ہندوستان کی بان ہے، ہندوستان کی شان ہے۔ تو ٹیپو سلطان کے بارے میں ہم نے بتلایا تھا کہ یہ وہی ٹیپو سلطان ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑیں، اور جو ہے بڑا جو ہے انگریزوں کو دانت کھٹے کر دیے، ان کے بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہاں پر بھی جو ہے ایک جان جانی پڑی، ایک شہادت جو ہے اٹھانی پڑی۔ وہ شہادت یہ ہو گئی کہ جو ہے انگریز جو ہے ٹیپو سلطان کے سینے پر گولی مار دیتا ہے، اور ٹیپو سلطان بڑے کمزور سے ہو جاتے ہیں، نازک وقت میں بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں وہ
انگریز جو ہے ان کی طرف چلتا ہے اور ان کی تلوار سے ان کو ہی مارنے کے لیے چلتا ہے، ویسے نازک وقت میں بھی جو ہے ٹیپو سلطان اتنے کے سارے لوگوں کو جہنم میں رسید کر دیتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تلوے چاٹنے سے بہتر ہے، کسی کے ساتھ میں غداری کرنے سے بہتر ہے کہ ایک دن کی عزت کی زندگی جیو 100 دن کی ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے یہ اتنا سا تاریخ ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کے لیے ایک کھلا سا راستہ ہو گیا، جو ایک بڑی جو چیز آ رہی تھی، روڑا آ رہا تھا راستے میں انگریزوں کے لیے، وہ ٹیپو سلطان تھے۔ جب ٹیپو سلطان کی شہید ہو گئی تو راستہ ان کے لیے کلیئر ہو گیا، سنگل ان کو مل گیا تھا۔ اب انہوں نے ایک پالیسی چلی تھی کہ بادشاہ وقت کی حکومت کو باقی رکھتے ہوئے اب اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا حکم کمپنی بہادر کا۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا، اب جب یہ سارا کا سارا ظلم و ستم بڑھنے لگا، سارا کا سارا ظلم و ستم جو ہے خوب زوروں شوروں پر ہونے لگا، تو ایسے میں ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے جو ہے علماء کرام نے ایک فتویٰ صادر کر دیا، شاہ عبد العزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی نے، جسے جو ہے اب ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا۔ اب یہ فتویٰ ایسا تھا کہ اب جو ہے ان انگریزوں سے جہاد کرنا ضروری ہے۔ اب یہ دارالحرب ہو گیا، دارالایمان سے اب دارالحرب ہو گیا۔ اب ایسے میں چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ کوئی ماں ہو جس نے اپنے بچے کو جنم دیا ہو، چاہے کوئی وہ پڑھانے والا ہو، چاہے کوئی وہ درس و تدریس دینے والا ہو، چاہے وہ کوئی مسند پر بیٹھ کر جو ہے علم حدیث کی روشنیاں پھیلا رہا ہو، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کاموں کو چھوڑ کر میدان کارزار میں آئے اور ان فرنگیوں کے خلاف جو ہے اپنے آپ کو تیار کرے اور لڑے، اور یا پھر مارے یا پھر جام شہادت پیے۔ تو اس طریقے سے ان کا فتویٰ تھا جو انہوں نے دیا تھا 1857 سے پہلے 1831 میں جو ہے ان کا ایک قافلہ باقاعدہ وہ شہید ہو گیا تھا۔ جب یہ فتویٰ ہو گیا تھا، فتویٰ دے دیا تھا، تو جو ہے ان کا ایک فتویٰ یہ تھا، گویا ایک برق عامہ تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ بات یہ مختصر کہ اگر ہمارے علماء کرام وہ فتویٰ نہ دیتے جہاد کرنے کا، تو یہ ہمارا علماء کرام اس آزادی میں حصہ نہ لیتے، اور یہ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ تو کس طرح کی قربانیاں دی ہیں، یہ فتویٰ دیا۔ اس کے بعد باقاعدہ جو ہے سید اسماعیل شہید نے لوگوں میں دورہ کر کے دینی شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ان کو جہاد کے لیے تیار کیا، جس کے لیے 50 پاک باز نفوذ پر مشتمل ایک چھوٹا سا مجاہدین کا قافلہ سن 1818 کو دلی روانہ ہوا، اور روز بروز یہ اس قافلے میں لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اس قافلے کی تعداد 1500 تک ہو گئی۔ بالآخر یہ قافلہ 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں جہاد کرتا ہوا اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اپنوں کی کچھ کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے شہید ہو گیا، پورا کا پورا اتنا بڑا قافلہ۔ پھر اس کے بعد جو جنگ مانی جاتی ہے 1857، ابھی اتنے جو دن تھے، باقی بچے ہوئے جو سالیں تھیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 1757 سے لے کر 1857 تک اس پوری ایک صدی میں تنہا مسلمانوں نے جنگ لڑی۔ کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی پادری ایسا نہیں تھا، کوئی جو ہے پنڈت ایسا نہیں تھا جو آگے آیا ہو ان انگریزوں کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو زیادہ غم تھا، مسلمانوں کو زیادہ فکر تھی، مسلمانوں کو اتنی فکر تھی کیونکہ ان کے ہاتھ سے حکومت چھینی گئی تو انہی کو ہی واپس لانی تھی۔ تو اس لیے جانوں کا نذرانہ بھی کس نے سب سے زیادہ پیش کرا؟ ہمارے ہی مسلم مجاہدین نے، ہمارے ہی علماء کرام نے۔ جب اب یہ فتویٰ ہو گیا، اب اس کے خلاف باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ 1857 کی تحریک بڑی اہم تحریک مانی جاتی، جس کو انگریزوں نے ایک دم میں جو ہے مسلم عوام کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں انگریزوں کے خلاف غصہ پھوٹ پڑا تھا، باقاعدہ جنگ کی شروعات ہو گئی تھی۔ تو اب جگہ جگہ جو ہے آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے تھے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے تھے، اور بڑے سے بڑے جو علماء کرام تھے اس وقت میں ان کی بھی شہادت ہوئی ہے اسی 1857 کی جنگ آزادی میں۔ بہرحال بہت کچھ ہوا، یہاں تک کہ جو ایک ہندوستان کے مشہور سائنسداں تھے ڈاکٹر ولیم، ان کی رپورٹ ہے کہ یہ جنگ صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور جب تک کہ ان کے دلوں میں جذبہ جہاد ہے ان مسلمانوں پر حکومت کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے دلوں سے جہاد کی محبت، اور اس سے پہلے یہاں کے علماء، اور اس سے پہلے ان کی کتاب قرآن کریم اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ کئی سال تک جو ہے انگریزوں نے ان قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا ہے۔ اس کے بعد 1864 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکایا گیا۔ پھر صرف دلی میں 500 علماء کو پھانسیاں دی گئی تھیں،
اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اس جنگ میں شہید ہوئے، مولانا جعفر تھانیسری، قاضی عنایت علی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی اور نہ جانے کون کون لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب یہ جنگ ہوئی، فتویٰ دے دیا، اب انگریزوں کو بھی غصہ آیا، بڑا زور کا غصہ آیا، انہوں نے بھی اب انہی علماء کو اتنا نشانہ بنایا، اتنا نشانہ بنایا، خود انگریز خود کہتا ہے، ڈاکٹر ٹامسن کہتا ہے، مسٹر ٹامسن، کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا دونوں سائیڈ میں جس پر ایک علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں۔ وہ کہتا یہیں تلک نہیں کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کے جسموں کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا، علماء کے جسموں کو تاروں سے باندھ کر نہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ کرا گیا۔ یہیں تک نہیں ہے کہ وہ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر بٹھایا اور بیٹھانے کے بعد ان کو ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا، آگے ہاتھی بڑھا دیے، لاش پھندے میں جھول گئی، آنکھیں ابل پڑیں، زبان باہر نکل پڑی اور رانوں سے خون جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لاہور میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد، اس میں انگریزوں نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسیاں دے دی جاتی تھیں۔ یہیں نہیں تک نہیں رکتا، وہ کہتا ہے لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا تھا، اوپر سے ان کو گولیاں کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جس طرح کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح ان کے چھچڑے اڑ جاتے تھے۔ یہیں تک نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ جب میں دلی میں گیا تو اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بو محسوس ہوئی، تو میں دیکھتا ہوں پیچھے جا کے ایک بڑا گڈھا ہے، اس میں انگارے دہک رہے ہیں، 40 علماء کو بلایا جاتا ہے، ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ان کو ننگا کر جاتا ہے، اس آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، وہ پک جاتے ہیں، وہ بھن جاتے ہیں، پھر اور دوسرے 40 علماء کو پکڑ کر لاتا ہے انگریز اور سامنے ان مولویوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ جس طرح ان 40 علماء کو پکا دیا گیا ہے، ان کو بھون دیا گیا ہے، کیا تم بھی جلنا چاہتے؟ تم بس اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم شریک نہیں تھے تو ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، مسٹر ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، کوئی عالم ان میں سے نہیں تھا، سارے کے سارے انگریز کے ہاتھوں پک گئے، سارے کے سارے انگریزوں کے ہاتھوں جل گئے، لیکن کسی نے بھی انگریزوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، جھکنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ مسٹر ٹامسن خود اپنی رپورٹ پیش کر رہا ہے۔ سوچئے کس طرح ظلم بربریت کا پہاڑ توڑا، کس طرح جو ہے مولانا محمد علی گوہر نے بھی کس طرح کی پریشانیاں اٹھائی ہیں، مولانا جو ہے شوکت علی کس طرح جو ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھے ہیں، ان کی ماں نے کس طرح جو ہے ان کو جو ہے حوصلہ دیا ہے کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہیں تیرے ساتھ شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہیں اور جو آگے شعر پڑے تھے، گر ذرا سست دیکھوں گی تم کو، ہرگز دودھ نہ بخشیں گی تم کو، دلاور نہ سمجھوں گی تم کو، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اب میری غیب سے امداد ہوگی، حکومت یہ برباد ہوگی، اور بوڑھی اماں کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ پڑھ کر خلافت پہ مرنا۔ یہیں تک کہا، اور یہ آگے کہا کہ جب آئے کھانسی جانی تو مت مانگنا حکومت سے کبھی پانی، اور جو ہے اس حکومت پر میں دعویٰ کروں گی، حشر میں اس حکومت پر دعویٰ کروں گی اور تم کو پیش حق لے کر چلوں گی۔ کچھ اس طریقے سے انہوں نے شاعری پڑھی تھی۔ بہرحال مولانا محمد علی گوہر جو لندن میں تھے، انہوں نے کس طرح قربانیاں پیش کری۔ ان کی ایک جو ہے بیٹی کی جو ہے بڑی بیماری ہو جاتی ہے، جان جانے کو ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہیں، تو خط آتا ہے کہ بیمار ہیں، آپ ان بیٹی کی طرف چلے جائیں۔ بدلے میں آپ بیٹی کو خط لکھتے ہیں، پر میرا اللہ تو میں مجبور سہی، میرا اللہ تو مجبور نہیں، میں تجھ سے دور سہی پر وہ تو دور نہیں، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی کیا، جو ہر حال میں امید سے معمور نہیں۔ ہم کو تقدیر الہی سے گلہ نہ شکوا، اہل تسلیم و رضا کے یہ دستور نہیں، ہمیں تیری صحت مطلوب ہے لیکن پر اسے نہیں منظور تو پھر ہمیں بھی منظور نہیں۔ سوچئے اس کیا دل پر گزری ہوگی، اور کیا اس ماں نے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے ابھارا ہوگا، اس طریقے سے جو ہے ان کو اوپر جذبہ بھرا ہوگا۔ تو ایک ماں کو غم ہوتا ہے کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکنے جا رہا ہے، اس کو اس سے پہلے کھینچا جائے۔ تو کس طرح بہرحال ہمارے مسلم مجاہدین نے قربانیاں دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اب کچھ میں اور باتوں کے بارے میں آگے لے کر چلتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بھی عرض کر دوں کہ مسلم مجاہدین نے حیرت انگیز کارنامے اس ملک کے لیے دیے ہیں، اور وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے، غیروں نے اس کے بقدر پسینہ بھی نبھایا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلم قوم ہی نہیں قربانیوں سے ناآشنا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو عبرت ناک داستانیں، انگریزوں نے مظالم کی داستانیں اس قدر عبرت ناک ہیں کہ انسانیت کا سر شرمسار ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے مجاہدین آزادی پر کہ ان مظالم کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے، اور ان کے فولادی عزم
نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا ان کو گوارا نہیں کیا۔ اسی روشن تاریخ سے میں چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پھانسی کا پھندا اور 1-2 گردنیں۔ انگریز نے ایک سزا ایسی بھی دی ہے، ایسی بھی ایک پھانسی کا پھندا بنایا تھا کہ گردنیں ایک نہیں بلکہ اس میں 2 تھیں، ایک رام شرن داس کی تھی اور ایک مولوی محمد عامر کی تھی۔ آج یہ ہسٹری اگر آپ کو پڑھنی ہو تو اجودھیا میں ایک بہت مشہور جگہ ہے جہاں املی کا جھاڑ ہے، وہاں آج بھی موجود ہے، اسے کوبیٹ ٹیلہ کہتے ہیں، اور کلو جیکل سروے آف انڈیا نے اس ہسٹری کو کوبیٹ ٹیلے کے پاس لکھ کر ایک بورڈ میں لٹکایا ہوا ہے۔ 2 دوستوں کی عبرتناک سزا۔ ہریانہ میں ایک جگہ ہے پھانسی، وہاں کی ہسٹری ہے کہ یہاں پر 2 دوست رہا کرتے تھے، ایک کا نام حکم چین جین اور ایک کا نام منیر بیگ تھا۔ اس ہسٹری میں لکھا کہ حکم چین جین اور منیر بیگ دونوں نے اتنا ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، تنہا لوہیا لیا کہ ناپور قلعہ طلع کشمیر و پٹودی راجاؤں کی مدد سے انہیں پکڑا، انہیں انگریزوں کو سونپا گیا۔ انگریز چاہتے تھے کہ پھانسی کے لوگ ہمیشہ کے لیے ایسے ڈر جائیں، ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں، ان کے مقصد کے تحت جو ہے ان دونوں کو ایسی انوکھی سزا دی جائے کہ آپ اتہاس کی کتابوں میں ایسی سزا کہیں نہیں ملے گی۔ ہوا یہ کہ حکم چین جین جو کہ ایک غیر مسلم تھا، اس کو سزا یہ دی گئی، اس کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا، اور جو منیر بیگ مسلمان تھا اس کو جو ہے زندہ چتا پر لٹا دیا گیا۔ ایسی سخت سزائیں ایسے لوگوں نے کاٹی ہیں۔ اور پھر آگے میں آپ لوگوں کو بتلاؤں، یہ آپ لوگوں کو گوگل پہ تصویر بھی مل جائے گی، گاندھی جی کی حفاظت اور بٹک میاں انصاری۔ ہماری تاریخ میں ایک انسان بھی ہے جس نے گاندھی جی کی جان بچائی، اس انسان کا نام بٹک میاں انصاری ہے۔ بٹک میاں انصاری کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ گاندھی جی کو چمپارن ستیہ گرہ کے دوران دونوں ٹائم کھانا کھلاتے رہیں۔ انگریزوں نے بٹک میاں انصاری کے سارے پریوار کو ایک ساتھ کڈنیپ اغوا کر لیا اور ان پر یہ دباؤ بنایا کہ بٹک میاں انصاری گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دیں۔ بٹک میاں انصاری نے ان کے دباؤ میں جب یہ قدم اٹھانا چاہا تو عین گاندھی جی کے نوالا توڑنے سے پہلے بٹک میاں انصاری نے ان کے ہاتھ سے نوالا چھین کر گرا دیا۔ بات اگر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ جس طرح بڑے لیڈر کی کھانے کی حفاظت ہوتی ہے کہ پہلے کتے کو کھلایا جائے پھر کھایا جائے تاکہ جو ہے دیکھا جائے کہ کہیں کھانے میں زہر تو نہیں ملا، اسی طریقے سے بٹک میاں انصاری جو تھے وہ گاندھی جی کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، کھانا جو ہے ان کو دیکھ بھال کے کھلاتے تھے، ان کو چیک کر کے کھلاتے تھے۔ تو ہوا یہ ایک دن بٹک میاں انصاری کو انگریزوں نے اتنا ان کے اوپر دباؤ ڈالا، ان کے سارے کے پریوار کو کڈنیپ کر لیا، اغوا کر لیا، اور ان سے یہ کہا کہ تم گاندھی جی کے لقمے میں زہر ملاؤ، کھانے میں زہر ملاؤ۔ تو عین ایک دن انہوں نے یہ سوچا بھی کہ شاید ہمارے پریواروں کی جان بچ جائے گی، لیکن جب جو ہے انہوں نے لقمہ میں زہر ملا دیا اور وہ لقمہ گاندھی جی اٹھانے چلے، اس وقت میں انہوں نے وہ لقمہ ہاتھ سے گرا دیا اور پوچھنے پر بتایا کہ ابھی میرے گھر پر خبر آئی ہے کہ میرے لڑکے کی لاش آئی ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملاؤ ورنہ ہم تمہارے سارے پریوار کو ایک ایک کر کے مار دیں گے، اور جو ہے کس طریقے سے جو ہے بربریت کا پہاڑ توڑیں گے ظلم کا۔ لیکن انہوں نے ان سب کی پرواہ کیے بغیر، کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں سمجھا، اپنے پریوار کو تیاگ دیا، اپنے پریواروں کی جانوں کو ایسی جانیں دیا، لیکن پھر بھی ایسی وفاداری کی، گاندھی جی کی ایسی حفاظت کری کہ وہ گاندھی جی جو نمالہ کھانے جا رہے تھے وہ نمالہ انہوں نے گرا دیا۔ سوچئے یہ بٹک میاں انصاری نے اس طریقے سے گاندھی جی کی حفاظت کری ہے۔ اس کا ذکر خود جو ہے جب دیش آزاد ہو گیا 1950 میں، جب راجندر پرساد جب ملک کے راشٹرپتی بنے، انہوں نے خود جو ہے موتی ہاری کے لوگوں سے کہا ہے، موتی ہاری کے لوگوں میں وہاں پر بھی موجود تھا جس طرح گاندھی جی کی کس طرح وفاداری کری، کس طرح حفاظت کری، اور آج میں راشٹرپتی بن گیا ہوں، وہاں پر بھی موجود ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ لیکن جو بٹک میاں انصاری نے جو صلہ رحمی کری، وفاداری نبھائی ہے، اس کے تحت میں جو ہے سرکار سے یا جو ہے کسی طریقے سے اعلان کرتا ہوں کہ 50 ایکڑ زمین ان کو دی جائے۔ جب وہ 50 ایکڑ زمین ان کو ملتی ہے تب وہ ان کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو سوچو یہ کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح کے جو ہے گاندھی جی کو آج اتنا بڑا جو گاندھی بنایا ہے، ان کے بڑے بڑے جو ہے ایک بت بنے گئے ہیں، جگہ جگہ جو ہے ان کے نسب گڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ان کے اوپر ہاتھ ڈلے ہوئے ہیں۔ سوچو یہ ہاتھ ڈالنے کے پیچھے بھی اگر کوئی ہے تو وہ مسلم مجاہدین ہیں، مسلم اکابرین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ان کو گاندھی جی کو گاندھی جی بنایا، لیڈر کو لیڈر بنایا، ورنہ ان کے اندر کیا اتنی طاقت، کیا اتنی ہمت، کیا جرت تھی جو وہ اتنا کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن ایسے میں کتنا کوششیں کری، تو 50 ایکڑ جب زمین دی گئی تو وہ وفات پا چکے تھے۔ سوچیے یہ وفاداری کی ہے۔ اور اسی طریقے سے ملاباری مسلمان اور اسیوگ آندولن
ملباری یا مالباری ہے لفظ کیرلا کے مسلمانوں میں مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان انڈیا میں افغانستان کے سائڈ سے داخل ہوئے، بلکہ اب ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پہلے مسلمان کیرلا میں آئے تھے۔ انڈیا کی سب سے پرانی مسجد جب بھی آپ دیکھنا چاہیں گے تو کیرلا میں ہے۔ بہرحال بات یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اس آندولن میں حصہ لینے کی وجہ سے اسیوگ آندولن میں ان مالباری مسلمانوں نے اسیوگ آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس آندولن میں حصہ لینے کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں بہت زور سے کچلا، اتنے زور سے کچلا آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے جلیان والا باغ میں جنرل ڈائر کی گولیوں سے مرنے والوں کی تعداد 3079 تھی 3079 تھی، اور عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں پہ گولیاں چلائی گئی تھیں۔ جلیان والا باغ کے المناک حادثے کا آج بھی ذکر ہمارے سامنے آتا تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آئیے ہسٹری اور تاریخ کے اوراق آپ کو لے چلیں۔ لکھنے والے آتھر اور مصنف ایسے ہیں کہ جن کی ہسٹری کی کتابیں کیمبرج اور ایکسفورڈ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ مصنف کا نام بپنگ چندرا ہے، وہ چیپٹر نمبر 17 میں جس کا نام ہی مالباری رویلن ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ مالباری مسلمانوں کو گاندھی جی کا ساتھ دینے کے لیے 1921 یہ قیمت چکانی پڑی کہ انگریزوں کے ریکارڈ کے مطابق 1921 میں 2337 مالباری مسلمانوں کو پھانسی دی گئی۔ ان کے جو لیڈر تھے ان کا نام حاجی محمد گل، انہوں نے بتایا کہ غیر سرکاری ریکارڈ کے مطابق 45,000 مالباری مسلمانوں کے نام درج ہیں۔ ٹرین کے ایک ہی ڈبے میں 127 مسلمانوں کو، اسی کیرلا میں ایک جگہ تھی بلاری ٹرین ٹریجڈی میں، اس میں یہ ہوا تھا کہ 127 کرانتیکاری مسلمانوں کو بغیر کھڑکی والی ٹرین جو مال گاڑی ہوتی تھی اس وقت میں چھوٹا ڈبہ ہوتا تھا اس میں ان کو ڈال دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور کیس کے لیے ان کو چھوڑا جا رہا تھا، سزا کے لیے چینئی جانا تھا بیچ میں جب۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو آج کی جو ٹرین کی رفتار ہے وہی پہلے ٹرین گھوم گھما کے جاتی تھی، خوب جو آرام سے چلتی تھی، اور ایسے میں کوئی صورتحال ایسی تھی، کوئی اندر کھانا نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، کوئی سراغ بھی نہیں تھی، کوئی ہوا بھی نہیں تھی جانے کی۔ ایسے میں ان کو بھر کے ڈال دیا گیا۔ بھر کے ڈالنے کی وجہ سے ٹرین جو آگے ایک اسٹیشن پہ روکتے ہیں تو کئی جانیں سکڑ جاتی ہیں، کئی جانیں جا چکی ہوتی ہیں۔ سوچئے کس طریقے سے جو ہے وہاں پر مسلمانوں نے کس طرح کام کرا، کس طرح اپنی قربانیاں پیش کری ہیں۔ اسی طریقے سے مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان، ایک بہادر انسان جس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اشفاق اللہ خان تھے۔ یہ اشفاق اللہ خان ایک بہتر کرانتیکاری تھے۔ کافوری میں چندر شیکھر آزاد اور رام پرساد بسمل کا ساتھ دینے کی وجہ سے پہلے انڈوبار نکوبار کے لیے کالے پانی کی سزا ہوئی، بعد میں وہیں پر سولی سے لٹکا دیا گیا۔ اشفاق اللہ خان کو کالے پانی بھیجنے جانے سے پہلے ایک دن اتر پردیش میں جب ان کا پریوار خاندان ان سے ملنے پہنچا تو بہت بے تحاشا رونے لگا۔ اشفاق اللہ خان نے ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا اور دیکھ کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اے میرے گھر والوں تم آنسوؤں کو روک لو، کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ہر سال جب آزادی کا دن آئے گا تو رام پرساد بسمل، کنہیا لال کھودی رام بوس اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے بھائی اشفاق اللہ خان کا بھی نام لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے گاندھی جی کا ایک مارچ تھا، ڈانڈی مارچ۔ اس وقت وہ مارچ پورا کر رہے تھے، اس وقت ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر گاندھی جی اگر تم کو انگریز گرفتار کر لے یا شہید کر دے، ایسے میں بتاؤ کہ یہ تمہارا ڈانڈی مارچ یہ کون پورا کرے گا؟ اس وقت میں گاندھی جی کے منہ پر کسی ہندو کا نام نہیں تھا، کسی برہمن کا نام نہیں تھا، کسی عیسائی کا نام نہیں تھا، کسی پادری کا نام نہیں تھا، کسی سکھ کا نام نہیں تھا، نام تھا بلکہ عباس طیب جی کا نام تھا کہ یہ پورا کریں گے۔ دیکھنا میں چلا جاؤں گا تو میری جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے عباس طیب جی پوری کریں گے۔ خان عبد الغفار خان، ہزاروں پٹھانوں نے بھی بڑا جو ہے اس جنگ آزادی میں بڑا حصہ لیا ہے۔ 1932 میں گاندھی جی کو نمک آندولن کے لیے اریسٹ کیا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں پٹھان نکل کر آیا اور ان کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جو ہے اتنی ہزاروں کی تعداد دیکھ کر انگریز ڈر گئے، پشاور ہی بھاگ گئے۔ 2 دن بعد جب ریجیمنٹ جب قصہ باز خوانی جو ہے میں سارے پٹھان ٹس سے مس نہیں ہوئے، انگریز نے گڑھوالی ریجیمنٹ سے ان پر گولیاں چلاؤ کہا تو ان سارے کے سارے نوجوانوں کو، ان سارے کے سارے بچوں کو جو فوجی ڈریس پہنے ہوئے تھے، نہتے تھے، کوئی ہتھیار نہیں لائے تھے، ایک ہی منٹ میں ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ تو کس طرح اس میں جانیں گئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ لوگ جانتے ہیں، کس طرح پٹھانوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا جس میں خان عبد الغفار خان کی شہادت ہوئی ہے۔ 207 لوگ مارے گئے۔ جب یہ بندوق چلی ہے تو 207 لوگ مسلمان مارے گئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں، نواب میر عثمان علی وہ تاریخ کا سب سے بڑا چندہ ڈی این اے سے ایک نیوز پیپر ہے جو ممبئی سے نکلتا ہے، اس کے آفٹر نون ایڈیشن کو ٹائپ کریے، اس پر لکھیے میر عثمان علی،
NDA گوگل پہ ٹائپ کرتے جیسے ہی آپ انٹر کریں گے اخبار کی پیپر کٹنگ ملے گی جس میں لکھا ہے 1965 میں پاکستان سے ہو رہی جنگ، وقت انڈیا کے پاس پیسے کی بڑی قلت تھی، پیسے نہیں تھے اور پورے نہیں تھے۔ اس وقت میں جو پردھان منتری تھے لال بہادر شاستری، اپیل کی تھی اور کہا تھا اے لوگوں آگے بڑھ چڑھ کر ملک کے نیشنل ڈیفنس فنڈ میں دو۔ میر عثمان علی اس وقت حیدرآباد دکن کے نظام تھے۔ انہوں نے جب لال بہادر شاستری کی اپیل کو سنا تو پردھان منتری کو فون کیا، کہا سر آئی وانٹ ٹو میٹ یو، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے حیدرآباد آئی۔ اور پردھان منتری نے کہا دیکھیے جنگ چل رہی ہے اور اس کے ضمن میں ملنا ہے۔ تو گوگل پر فوٹو موجود ہے جس میں دیش کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نواب میر عثمان علی سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں 1965 میں پاکستان کے خلاف سے لڑائی ہو رہی، انڈیا کو سب سے بڑا چندہ میر عثمان علی نے 5000 کلو سونا دیا تھا، یعنی 5 ٹن سونا لال بہادر شاستری کے اس میں دیا تھا اس جنگ میں لڑنے کے لیے۔ تو سوچئے یہ کس نے دیا تھا؟ میر عثمان علی نے۔ آج ہم کو سارا کا سارا الٹا بتایا جاتا ہے، کس طرح جو ہے ہمارے نوابوں نے بھی اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے بڑھ چڑھ کر سب کچھ کرا۔ اب سے لے کر اتنا سالیں ہو گئی، اتنی سالیں ہونے جا رہی ہیں، کسی نے ان کا ریکارڈ نہیں توڑ پایا ہے۔ آپ کو اور آگے بتاؤں، جے ہند کا نعرہ اور ترنگے کا ڈیزائن، اے لوگوں پڑھو، نہیں پڑھو گے تو نہیں جان پاؤ گے۔ جے ہند کا نعرہ لکھنے والے حیدرآباد کے ایک مسلمان تھے، ان کا نام عابد صفرانی تھا۔ عابد صفرانی نیتا جی سبھاش چندر بوس کے دست راست تھے۔ اے لوگوں پڑھو، نہیں پڑھو گے تو کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے کہ جس پلین کریش میں نیتا جی سبھاش چندر بوس مارے گئے ان کے ساتھ مرنے والے کرنل حبیب الرحمان تھے۔ لوگوں پڑھو، نہیں پڑھو گے تو کبھی نہیں جان پاؤ گے ہمارے دیش کے جھنڈے کا ڈیزائن کرنے والی حیدرآباد کی ایک مہیلا خاتون ثریا طیب جی ہیں۔ تمہارے بزرگوں نے کیا اتہاس لٹایا ہے، کسی اور کی غلطی نہیں ہے، الٹا مسلمان قوم کو، ہندی قوم کا قرض دار ہونا چاہیے کہ ہماری ہسٹری کو انہوں نے سنبھال کر رکھا ہے۔ تو سوچئے، آزادی کا نعرہ دینے والے، جے ہند کا نعرہ دینے والے مسلمان، اور ترنگے کا ڈیزائن کرنے والے مسلمان، اس کیا کہتے ہیں، آزادی کی خاطر، آزادی کے لیے فنڈ دینے والے مسلمان، غدار بھی اسی ملک کے مسلمان۔ سوچی کیسا دوہرا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ تم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھو۔ آج ان اسلاف کی قربانیوں کو مٹایا جا رہا ہے، حرف تاریخ سے غلط کی طرح مٹایا جا رہا ہے، لیکن تمہیں ان کو جو ہے برقرار رکھنا پڑے گا، اپنے سینوں میں ان کو دبا کے رکھنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو سچ بولتے رہنا پڑے گا۔ حق و صداقت کی للکار لگاتے رہنا ہے کہ جب تک کہ جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، سینے میں قرآن ہے، دلوں میں ایمان ہے، ہم اس وقت تک سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے جو ہی اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے اکابر نے تن من دھن کی قربانیاں دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی ہیں۔ اگر تم ہم کو بھگانا چاہتے ہو، ہم کو اس ملک سے نکالنا چاہتے ہو، تو پہلے ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا جو ہے اتنا سب کچھ ہوا ہے، وہ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ ہمارے اسلاف نے دی ہیں۔ کس کے لیے دی ہیں؟ ہم ہی لوگوں کے لیے دی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، جن کو جو ہے کس قدر جیل میں رکھا گیا، 15 سال ان کو جیل میں بند کرا گیا، ان کی فکریں کیسی تھیں، ان کی سوچیں کیسی تھیں، لیکن انگریز نے ان کے اوپر کس طرح ظلم کرا۔ جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو ان کو 3 دن کی رہائی کا وقت ملا، لیکن ایسے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے 3 دن کی رہائی کو ٹھکرا دیا، حقارت سے کہہ دیا کہ بیوی سے قیامت کے دن ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ سوچئے ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ مولانا محمود حسن مدنی، جنہوں نے کہا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس وقت ان کو جو ہے کراچی کے سینہ حال جج میں انگریز کے سامنے پیش ہوا تو انگریز جج نے پوچھا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا تھا؟ فتویٰ نہیں دیا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے دیا تھا، کل بھی دیا تھا اور اب بھی دیتا ہوں کہ تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اور اس انگریز نے کہا جانتے ہو اس کی سزا؟ کہا میں جانتا ہوں۔ اس وقت میں مولانا محمد علی گور، انہوں نے ہاتھ پاؤں پکڑ لیا، کہا حضرت بیان بدل دیا۔ کہا اگر بیان بدل دیا ہمارا ایمان بدل جائے گا۔ تو سوچئے آج دیش میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کتنی جھگڑ بندی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے کہنا ہے ہم لوگوں کو، اس راز کو کیا جانے ساحل کے تماشائی، اس راز کو کیا جانے ساحل کے تماشائی، ہم ڈوب کے سمجھیں دریا تیری گہرائی، وہ جبر بھی دیکھا تاریخ کی نظروں نے اور لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی ہے۔ تو ایک ہی شعر دھیان آتا ہے کہ کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کیا بتائیں کیا گزر رہی ہم پہ آزادی کے بعد۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ملک پھر سے مسلمانوں ایک بار آزادی مانگتا ہے، ایک بار پھر سے جنگ مانگتا ہے، ایک بار پھر سے جو ہے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ آزادی کی لڑائی کسی اور سے نہیں لڑنا ہے، کسی اور سے نہیں لڑنا ہے، بلکہ اپنے ہی لوگوں سے لڑنا ہے، اس ملک کو چلانے والوں سے لڑنا ہے، اس ملک سے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے لڑنا ہے، مہنگائی کے خلاف والے لوگوں سے لڑنا ہے،
مہنگائی کے خلاف جو بڑھا رہے ہیں، اور اس ملک میں جو ہے غریبی بڑھتی جا رہی، ان لوگوں سے لڑنا ہے۔ اور اس لڑنے سے، اس جنگ کو لڑنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ چبوتروں پر بیٹھے رہیں، موبائل چلاتے رہیں، گناہوں میں ملوث رہیں، ہر وقت جو ہے عیاشی، مکاری اور دغابازی میں لگے رہیں۔ ایسے نہیں انقلاب آئے گا، انقلاب ایسے نہیں آتا ہے میرے دوستوں، میرے عزیز دوستوں، ایسے تو عذاب آتا ہے۔ اٹھو اور کھڑے ہو، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو جو ہے بناؤ، اپنے آپ کو ایسے للکار دکھاؤ لوگوں کو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ ہم تم سے دبنے والے نہیں ہیں، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تم ہمارے مکانوں کو توڑ دو، تم ہمارے گھروں کو مسمار کر دو، ہمارے امام کو شہید کر دو۔ ارے ہمیں تو اللہ نے بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے گھروں سے، نہ جانے کتنی کتنی پریشانیوں سے۔ کیا تم ایسے میں جو تمہارا پریشانی ہے اس سے تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ ہم کو نہیں ہٹنا ہے، ہم کو ظالم سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہی اٹھانا ہے، اپنے اکابر کی تاریخوں کو یاد رکھنا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے خود جو جنگ آزادی میں جتنے ہمارے مسلم اکابرین نے جو قربانیاں دی، اس کا ذکر خود جو ہے نہرو جو ہے ایک جلسے میں گئے تھے بہار کے، وہاں پر لوگوں سے کہا تھا، اے لوگوں، جس قدر اس ملک کی آزادی کے لیے سکھ، ہندو اور بھی مذاہب کے ماننے والوں نے جو قربانیاں دی اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور جتنا مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یاد رکھو مسلمانوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ہی یہ ملک ہے، تم اس کے لیے اپنے آپ کو اٹھاؤ، اپنے آپ کو دکھاؤ، للکار سناؤ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے